وزیر داخلہ محسن نقوی سے ایرانی ہم منصب سکندر مومنی کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے کہا دورے سے دو طرفہ تعلقات کو فروغ ملے گا، علاقائی صورتحال پر پیش رفت کی امید ہے۔ سکندر مومنی نے کہا کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات فقید المثال ہیں، پاکستانی حکومت اور عوام کی مہمان نوازی کا ہمیشہ معترف رہا ہوں۔ ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی کا دورہ پاکستان، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے اہم ملاقاتیں شیڈول۔ ایرانی صدر کا خصوصی پیغام پہنچائیں گے، دو طرفہ تعلقات اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا۔ سکندر مومنی مذاکرات عمل میں سرگرم رہے ہیں۔ ایران امریکہ 10 روزہ جنگ بندی کی نئی تجویز، ایران نے ثالثوں کی تجاویز ملنے کی تصدیق کر دی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ ثالثوں کی تجاویز ملی ہیں، ایران امریکی حملوں کا جواب دے رہا ہے، سفارتی نظام بھی متحرک ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ سفارتی حل کے لیے آمادہ ہے، ایران سے بات چیت کے لیے اشارے ملے ہیں، براہ راست اور بالواسطہ بات چیت ہو سکتی ہے۔ صدر ٹرمپ جنگ سے نکلنے کے بہانے ڈھونڈنے لگے۔ غیر متوقع شخصیت کے حامل امریکی صدر ٹرمپ نے ایران جنگ پر سروے کرایا، سوشل میڈیا پر شیئر بھی کر دیا۔ سروے کے مطابق 62% سے زائد رجسٹرڈ امریکی ووٹرز نے ایران کے ساتھ امن معاہدے کی حمایت کی، 24% نے مخالفت، جبکہ 15% نے کوئی رائے نہیں دی۔ آبنہ ہرمز کے بعد باب المندب بھی خطرے میں، حوثیوں نے سعودی عرب کی بحری ناکہ بندی کا اعلان کر دیا۔ ترجمان انصار اللہ نے سعودی عرب کے خلاف بحری ناکہ بندی کا اعلان کیا۔ ایران نے حملے کی صورت میں باب المندب بند کرنے کی دھمکی دی تھی۔ باب المندب بند ہوا تو دنیا بھر میں تیل قیمتوں کو آگ لگ جائے گی۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ مزید شدت اختیار کر گئی، ایران پر امریکی حملے جاری، تہران کے جوابی وار بھی تیز۔ امریکی فوج کی ایران کے متعدد شہروں میں بمباری، جوہری اور عسکری تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ IAEA نے ایرانی جوہری تنصیبات پر حملوں کی تحقیقات شروع کر دیں۔ ایران کے خطے میں امریکی اہداف پر جوابی حملے، پاسداران انقلاب کا امریکی فوجیوں کو بھاری نقصان پہنچانے کا دعویٰ۔ امریکی فوج نے عراق میں ایک فوجی کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو ایک اور دھمکی، کسی بھی امریکی فوجی کی ہلاکت پر ایران کو بھاری قیمت چکانے کا انتباہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر دفاع اور فوجی قیادت کو فوری کارروائی کی ہدایت کر دی۔ ڈیزل پھر مہنگا، پیٹرول کی قیمت میں معمولی کمی۔ ڈیزل 5 روپے 71 پیسے فی لیٹر مہنگا، نئی قیمت 360 روپے 6 پیسے مقرر۔ پیٹرول 35 پیسے سستا، نئی قیمت 315 روپے 80 پیسے فی لیٹر، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے کینیڈا کی وزیر خارجہ کی ملاقات، باہمی دلچسپی، علاقائی سلامتی، پاک کینیڈا تعلقات پر تبادلہ خیال۔ فیلڈ مارشل نے عالمی امن اور علاقائی استحکام پر پاکستان کا موقف پیش کیا۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی قربانیوں اور کوششوں کو سراہا، امن و استحکام کے فروغ میں پاکستان کے تعمیری کردار کی تعریف۔ پاکستان کینیڈا تعلقات میں نئی پیش رفت، تعاون کا دائرہ مزید وسیع کرنے پر اتفاق۔ پاکستان کے لیے کینیڈا کے نئے سیکیورٹی اقدامات، $22 لاکھ سے زائد کی امداد، $4 کروڑ 50 لاکھ کے 3 ترقیاتی منصوبوں کا بھی اعلان۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی کینیڈا کی وزیر خارجہ انیتا آنند کی ملاقات، تجارت، سرمایہ کاری اور توانائی میں تعاون بڑھانے پر زور۔ وزیر اعظم نے امن کی کوششوں میں حمایت پر کینیڈا کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے کینیڈا کی وزیر خارجہ انیتا آنند کی ملاقات، پاک کینیڈا تعلقات، تجارت، سیکیورٹی اور باہمی روابط بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں غیر قانونی امیگریشن، انسانی اسمگلنگ، سائبر کرائمز کی روک تھام کے لیے اشتراک کار پر گفتگو، دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کے لیے MOU پر جلد دستخط کرنے پر اتفاق۔
محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان کینیڈا کے ساتھ تعلقات کو تمام شعبوں میں فروغ دینا چاہتا ہے۔ آزاد کشمیر الیکشن کا پہلا مرحلہ کامیاب، سرکاری ملازمین کی ووٹنگ میں 80% سے زائد ٹرن آؤٹ، ہزاروں سرکاری ملازمین نے حق رائے دہی استعمال کیا، گزشتہ انتخابات کا ریکارڈ بھی ٹوٹ گیا۔ قانون ساز اسمبلی کی 26 نشستوں پر عام انتخابات 27 جولائی کو ہوں گے، جبکہ سرکاری ملازمین کی ووٹوں کی گنتی عام پولنگ کے ساتھ کی جائے گی۔ آزاد کشمیر میں انتخابی مہم، نواز شریف اور مریم نواز کے مظفر آباد میں جلسے کے لیے انتظامات مکمل، لیگی رہنماؤں کا مظفر آباد میں پنڈال کا دورہ، انتظامات کا جائزہ لیا۔ رانا ثناء اللہ، انجینئر امیر مقام، مریم اورنگزیب کی جلسہ گاہ آمد، پارٹی رہنماؤں نے جلسہ گاہ کے مختلف حصے دیکھے۔ خیبر پختونخوا میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی، لنڈی کوتل میں سیلابی ریلے میں ایک ہی خاندان کے 3 افراد جاں بحق، کاغان، مانسیرا اور خیبر میں پل بہہ گئے، شاہراہیں بند اور بڑے پیمانے پر نقصان، مکانات، دکانیں، فصلیں اور فش فارم بھی شدید متاثر ہوئے۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں موسلا دھار بارش، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ لاہور میں سب سے زیادہ بارش گلشن راوی میں 98 ملی میٹر ریکارڈ، سڑکیں تالاب بن گئیں، متعدد گاڑیاں پانی میں پھنس گئیں۔ ملک کے مختلف علاقوں میں مزید بارشوں کی پیش گوئی۔ پنجاب کے 10 لاکھ ملازمین کے ساتھ ہاتھ ہو گیا، محکمہ خزانہ نے جولائی کے مہینے کی تنخواہوں میں اضافے سے محروم کر دیا۔ بجٹ میں منظوری کے باوجود رواں ماہ تنخواہوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری نہ کیا، ملازمین منہ دیکھتے رہ گئے۔ حکومت کا کفایت شعاری مہم جاری رکھنے کا فیصلہ، وفاقی کابینہ نے کفایت شعاری اقدامات کی توثیق کر دی۔ نئی آسامیوں، گاڑیوں اور مشینری کی خریداری پر پابندی برقرار، سرکاری خرچ پر بیرون ملک علاج پر پابندی بھی رواں مالی سال برقرار رہے گی۔ فٹ بال کا نیا بادشاہ اسپین، میسی کا عالمی تاج چھن گیا، ارجنٹینا کو 1-0 سے شکست دے کر اسپین عالمی چیمپئن بن گیا۔ اسپین کا فیصلہ کن گول فیرن ٹوریس نے کیا، تاریخی کامیابی پر اسپین پر ڈالرز کی بارش، 5 کروڑ امریکی ڈالر کی انعامی رقم سے نوازا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسپین کو ٹرافی اور کھلاڑیوں کو ایوارڈز دیے۔ عالمی چیمپئن اسپین کی ٹیم وطن پہنچ گئی، اسپین کی تاریخی کامیابی پر عوام کا والہانہ استقبال، میڈرڈ سے بارسلونا تک جشن ہی جشن، دارالحکومت میڈرڈ میں سب سے بڑا اجتماع، دیگر شہروں میں بھی جشن، فضا شائقین کے نعروں سے گونج اٹھی، شاندار آتش بازی کا مظاہرہ۔ اسپین نے ورلڈ کپ میں تاریخ رقم کر دی، منفرد عالمی ریکارڈ اپنے نام کر لیا، پورے ٹورنامنٹ میں اسپین کے خلاف صرف 1 گول ہوا، 8 میچز میں کوئی بھی ٹیم برتری حاصل نہ کر سکی۔ اسپین مینز اور وومنز دونوں فٹ بال ورلڈ کپ جیتنے والی دنیا کی پہلی ٹیم بھی بن گئی۔ ورلڈ کپ فائنل میں ارجنٹینا کے نام ناپسندیدہ ریکارڈ، 90 منٹ میں گول پر ایک بھی شاٹ نہ لگا سکی۔ اسپین کے خلاف فائنل میں ارجنٹینا پوری مدت کے دوران گول پر ایک بھی شاٹ نہ لگا سکی۔ فیفا ورلڈ کپ کی تاریخ میں یہ منفرد مگر ناپسندیدہ ریکارڈ بھی البی سیلیسٹے کے نام ہو گیا۔ ارجنٹینا کو اسپین کے ہاتھوں شکست کے بعد سوشل میڈیا پر دلچسپ میمز کا طوفان آ گیا۔ میچ کے فوراً بعد ایکس، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹک ٹاک پر ہزاروں میمز وائرل ہوئیں۔ اسپین کے ناقابل شکست دفاع، ارجنٹینا کی ناکام کوششوں اور کھلاڑیوں کے دلچسپ تاثرات کو مزاحیہ انداز میں پیش کیا گیا۔ امباپے کا ایک اور عالمی اعزاز، فیفا ورلڈ کپ 2026 کا گولڈن بوٹ فرانس کے سپر سٹار کے نام۔ کائلیان امباپے ورلڈ کپ میں دوسری بار گولڈن بوٹ جیتنے والے دنیا کے پہلے فٹ بالر بن گئے۔ انہوں نے ٹورنامنٹ میں 10 گول کیے۔ حماس کی قیادت میں تبدیلی، خلیل الحیا تنظیم کے نئے سربراہ مقرر۔ عرب میڈیا کے مطابق خلیل الحیا 1960 میں غزہ میں پیدا ہوئے اور حماس کے قیام سے ہی تنظیم کا حصہ رہے ہیں۔ وہ اکتوبر 2024 میں اسرائیلی حملے میں شہید ہونے والے یحییٰ السنوار کے جانشین ہوں گے۔
برطانیہ میں ایک دہائی میں 7ویں تبدیلی، اینڈی برنم برطانیہ کے نئے وزیر اعظم بن گئے۔ اینڈی برنم نے برطانوی بادشاہ چارلس سے بکنگھم پیلس میں ملاقات کی۔ بادشاہ چارلس سے ملاقات کے بعد اینڈی برنم 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پہنچے اور میڈیا سے گفتگو کی۔ کہا برطانیہ کو نیا سیاسی و معاشی ماڈل فراہم کریں گے، برطانوی سیاست میں اصلاحات کے لیے کام کریں گے۔ بھارت میں تعلیمی نظام کے خلاف کاکروچ جنتا پارٹی سڑکوں پر آ گئی۔ دہلی میں احتجاج شدت اختیار کر گیا، پولیس کی آنسو گیس اور لاٹھی چارج۔ وسطی دہلی میں انٹرنیٹ سروس بھی معطل کر دی گئی۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس چوتھے بچے کے باپ بن گئے۔ 150 سال پرانی امریکی روایت بھی ٹوٹ گئی۔ موجودہ سیکنڈ لیڈی نے عہدہ نائب صدارت کے دوران بچے کو جنم دیا۔ اور ملتان میں حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کی روح پرور تقریبات، سجادہ نشین درگاہ عالیہ نے مزار مبارک کو غسل دے کر تقریبات کا افتتاح کیا۔ ذکریہ قومی کانفرنس میں ملک اور قوم کی سلامتی، ترقی اور استحکام کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔